اگر پاکستان پر کوئی حملہ کرتا ہے تو یہ حملہ سعودی عرب پر تصور کیا جائے گا، اور اگر سعودی عرب پر کوئی حملہ ہوتا ہے تو وہ حملہ پاکستان پر تصور کیا جائے گا۔ یہ معاہدہ ہو گیا ہے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ہونے والے اس اہم دفاعی معاہدے نے دنیا میں کھلبلی مچا دی ہے۔ اسرائیلی صفوں میں اور ہندوؤں کی صفوں میں، ہندوستانی صفوں میں بری طرح سے کھلبلی مچی ہوئی ہے، اور جو اسلام دشمن قوتیں ہیں وہ آپس میں چہم گویاں کرنے لگے ہیں کہ یہ ہو کیا گیا، کیونکہ ہمیشہ ان کے درمیان نفاق ڈالنے کی کوشش کی گئی، ان کو ایک دوسرے کے ساتھ متحد نہیں ہونے دیا گیا، ان کو ہمیشہ غفلت کی نیند سونے کی طرف راغب کیا گیا، ان کو مختلف طریقوں کے ہتھ کنڈوں سے، آزمائشوں سے معاملات میں الجھا کر ایک دوسرے سے الگ الگ رکھنے کی کوشش کی گئی، اور جس میں ایک طویل عرصے تک دشمن کامیاب بھی رہا۔ لیکن الحمدللہ اب یہ جو کچھ عرصے سے جب جنگ مئی ہوئی پاکستان اور بھارت کی، جب ایران کے اوپر حملہ کیا اسرائیل نے یونان اور دیگر ممالک کے اوپر حملہ کرنے کے بعد قطر کے اوپر بھی حملہ کر دیا، تو الحمدللہ مسلم ممالک کو ہوش آ گیا اور ان کو سمجھ آ گئی کہ کون دشمن ہے اور کون دوست ہے۔ اس کے بعد اب یہ جو پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان یہ معاہدہ ہوا ہے، یہ یقیناً ایک اہم پیش رفت ہے، اور اس نے جو مسلم ممالک ہیں ان کے اتحاد کو تو تقویت دی ہی دی ہے، اس کے ساتھ ساتھ دشمن کے حوصلوں کو بھی بری طرح سے توڑ کے رکھ دیا ہے۔ اب اس معاہدے کے بعد کیا معاملات چل رہے ہیں، کس طرح سے صورتحال ہوگی، ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں معروف سینئر سیاستدان مشاہد حسین سید صاحب۔ بہت شکریہ مشاہد صاحب، آپ نے وقت دیا۔ دفاعی معاہدہ ہو گیا، بڑا اہمیت کا معاہدہ ہے، کیا کہتے ہیں آپ؟ السلام علیکم جی، اور آپ کے ویورز کو بڑا السلام علیکم، اور آپ کو بڑی مبارکباد کہ یہ تاریخی معاہدہ ہوا ہے جو میں سمجھتا ہوں پاکستان کے مفاد میں ہے، سعودی عربیہ کے مفاد میں ہے، علاقائی استحکام کے لیے بڑا اچھا ہے، اور مسلم امہ کی یکجہتی کے لیے بھی مثبت قدم ہے۔ اور اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ تاریخی اس لحاظ سے ہے کہ یہ پہلی دفعہ مسلمان ممالک نے آپس میں معاہدہ کیا ہے دفاع کا، یعنی کہ اعتماد نہیں کیا مغرب کی طرف یا امریکہ کی طرف۔ اور اس سے ایک جو پس منظر ہے وہ واضح ہونا چاہیے، 3 پس منظر ہیں اس معاہدے کے۔ ایک تو جو قطر پر حملہ ہوا، جس میں امریکہ نے آشیرواد دی اور آنکھ ماری اسرائیل کو، اور حالانکہ قطر امریکہ کا بھی حلیف ہے، امریکہ کا بھی دوست ہے، ساتھی ہے، اس کے باوجود انہوں نے یہ کیا، تو امریکہ پر جو اعتماد تھا وہ ہمارے عرب ممالک اور مسلمان ممالک کا اٹھ گیا ہے کہ امریکہ ایک قابل اعتماد ساتھی نہیں ہو سکتا اور دفاع نہیں کر سکتا۔ دوسرا، جو اسرائیل کے وزیر اعظم ہیں جو وار کرمنل ہیں نیتن یاہو، وہ گریٹر اسرائیل کی بات کرنا شروع کر دی ہے، اور انہوں نے کہا جہاں چاہیں گے ہم، جس کو چاہیں گے ہم حملہ کریں گے۔ فلسطین کے علاوہ انہوں نے ایران پر کیا، لبنان پر کیا، قطر پر کیا، یمن پر کیا، تو ان کا نہ ختم ہونے والا یہ کارروائی ہے۔ تو اس سے لوگوں کے یہ بھی فیلنگ ہو گئی باقی ممالک میں بھی کہ جناب اسرائیل کو کون روک سکتا ہے، امریکہ تو نہیں روک رہا، امریکہ تو اس کو آنکھ مارا ہے، آشیرواد دے رہا ہے، تھاپی دے رہا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ پاکستان نے جو ہندوستان ہے، جو اسرائیل کا بڑا بھائی ہے اس خطے میں، اس کو جو شکست دی مئی میں اور ایک منہ توڑ جواب دیا، اور ہم نے وہ جنگ جیتی، تو اس حوالے سے ایک تاثر پیدا ہو گیا کہ پاکستانی ریاست، پاکستانی قوم، پاکستانی مسلح افواج میں ہمت، قوت، صلاحیت ہے کہ یہ اپنا بھی دفاع کر سکتے ہیں اور دوستوں کا تحفظ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس کا پس منظر ہے جس میں یہ دفاعی معاہدہ ہوا ہے۔ تو میرے خیال میں بڑی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ تواتر سے معاملات ہوئے، جنگ مئی ہوئی، پاکستان نے بھارت کو جیسا آپ نے کہا کہ منہ توڑ جواب دیا، ایران پہ حملہ کیا اسرائیل نے، اس کو منہ توڑ جواب دیا، لیکن اسرائیل اس کے باوجود پھیلتا جا۔ امریکہ اپنا سمجھے کہ اس کو جیسا آپ لفظ استعمال کریں کہ آنکھ بھی مارا تھپکی دیتا ہے اور ساتھ کہتا ہے جی میں نے نہیں کہا، میں بیچ میں نہیں ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو سر یہ بڑی ڈرامے بازی بالکل امریکہ کے سامنے ہے، ہم سمجھ رہے ہیں، ساری دنیا سمجھ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود پتہ نہیں کیوں کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاتی ہے۔ یہ پہلی دفعہ ہے کہ پاکستان نے اتنا سٹرونگ سٹینڈ لیا، پھر قطر میں جا کے پاکستان جس طرح وزیر اعظم گئے، وہاں پہ گئے، 1 دفعہ گئے، 2 دفعہ گئے، اور پاکستان نے اعلان سلامتی کونسل میں اسرائیل کو للکارا کہ اس کو نکالیں یہاں سے باہر۔ تو میرے خیال میں اس کے بعد باقی اسلامی دنیا کو بھی حوصلہ ہوا کہ ہمیں یکمشت ہو جانا چاہیے، ایک آہنی مکہ بن جانا چاہیے۔ کیا ہم اب کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان تو ایٹمی پاور ہے، سعودی عرب بھی ایٹمی پاور بن گیا؟ نہیں، یہ نہیں ہم کہہ سکتے، یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ ہماری ایٹمی قوت کا تعلق
सिर्फ हमारे खत्ते से है, जनूबी एशिया से, और वो हिंदुस्तान के हवाले से है। हिंदुस्तान ने एटम बम बनाया था और हिंदुस्तान ने पहल की थी, और हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को 1971 में 2 लख्त किया था। तो हमने उसके जवाब में अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिंदुस्तान की जारियत का मुकाबला करने के लिए ये एटम बम बनाया है। ये किसी और तीसरे मुल्क के साथ हम शेयर नहीं कर सकते, तो ये कहना गलत होगा। तो क्या आगे हम ये समझ सकते हैं कि सऊदी अरब एटमी पावर बनने की तरफ जा सकता है? क्योंकि वो कहते हैं ना नहीं, कि लेकिन असरात तो एक दूसरे के आते हैं। नहीं, लेकिन सऊदी अरेबिया का कोई किसी से एटमी खतरा तो नहीं है ना। लेकिन वो जो उनको खतरा है सलामती का, उसके हम जरूरत पूरी कर सकते हैं हमारी फौज के जरिए, उसमें एटमिक फैक्टर नहीं है। अच्छा मिशाइल साहब, अब अमेरिका को सब भांप चुके हैं, पहचान चुके हैं वाज़े तौर पे, अब उसका किरदार मशक़ वस्ता में क्या होगा? मैं तो अपने दोस्तों को जो अरब ममालिक हैं, मुसलमान भाइयों को एक ही मशवरा दूंगा कि नई गलतियां करें, पुरानी गलतियां ना दोहराएं। पुरानी गलती ये है कि आपने पूरा अंडे आपने अमेरिका की टोकरी में डाल दिए थे कि अमेरिका बहादुर ये करेगा, अमेरिका बहादुर ये करेगा। आपने $2 खरब, $2 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट भी उनको वादा किया। अमेरिका का किरदार आपके सामने बेनकाब हो चुका है। अमेरिका की पॉलिसी अमेरिका फर्स्ट नहीं है, उनकी पॉलिसी है इजराइल फर्स्ट। वो इजराइल को तकवीत दे रहा है, इजराइल को धमकी दे रहा है, इजराइल को आशीर्वाद दे रहा है, तो वो हमारे लिए नाकाबिले कबूल है। तो इजराइल अमेरिका एतमाद का साथी नहीं, अमेरिका पर एतमाद मेहरबानी ना करें, पाकिस्तान पर करें, मुसलमानों पर करें, तुर्की पर करें, जो इंडोनेशिया पर करें, लेकिन नॉट ऑन अमेरिका। और मगरबी ममालिक भी ऐसे ही दोगले हैं और दौरे में आ रहे हैं, धोखाबाज हैं। पाकिस्तान से भारत तो खौफजदा हो ही गया, इसराइल भी खौफजदा है, लेकिन अब दोनों ममालिक के सऊदी और पाकिस्तान के मुआहदे से क्या इसराइल और भारत में कोई नई खलबली मची होगी? क्या कहते हैं आप? मेरे ख्याल में वहां तो सफाए मातम होगा। वो तो सोग मना रहे होंगे इस वक्त दोनों, हिंदुस्तान भी और इसराइल भी, क्योंकि दोनों तौसी पसंद हैं, दोनों बुलीज हैं। और बुलीज की एक जहनियत होती है, वो कमजोर पर हाथ उठाते हैं, वो मजबूत ताकत जो उसको जवाबी कार्रवाई दे से उससे डरते हैं। तो अब उनको वो डरेंगे कि जनाब ये तो बात और है, सऊदी अरेबिया अकेला नहीं, पाकिस्तान साथ खड़ा है। तो अब हालात मुख्तलिफ हो गए हैं। तो मेरे ख्याल में बड़ा क्लियर मैसेज चला गया। बाकी हमने वाज़ेह कर दिया कि हमने इंडिया को फेंटी लगाई, ईरान ने इसराइल को फेंटी लगाई, और उनको मालूम हो गया कि अब जब वो चाहे हमले करने की कोशिश करेंगे तो उसका मुंह तोड़ जवाब मिलेगा उनको। मिशाइल साहब, आपकी खारजा अमूर पे बड़ी गहरी नज़र होती है। सर, ये बस आखिरी सवाल है मेरा कि ईरान कहाँ खड़ा है अब? ईरान बिल्कुल ठीक खड़ा है। ईरान की हमायत 2 ममालिक ने बहुत की थी इस खत्ते में, मुझे ईरानी सफीर ने खुद कहा, एक पाकिस्तान और एक सऊदी अरेबिया। तो ईरान को खुश होना चाहिए। पाकिस्तान भी ईरान का दोस्त है, सऊदी अरेबिया भी ईरान का दोस्त है। तो 2 ईरानी दोस्तों में अगर कुर्बत बढ़ रही है तो वो ईरान के लिए बायसे तकवीत है।